نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ جناب، اس محفل کے میزبان ڈی پی او لور کوہستان اور اس محفل کو رونق بخشنے والے ترجمانی لور کوہستان جناب خالد خان صاحب، ڈپٹی کمشنر لور کوہستان، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر راجہ صاحب، راجہ عاشق حسین صاحب، ہمارے ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر صاحب، ہمارے تحصیلدار صاحب، ہمارے ایس ایچ او صاحبان، علماء کرام، ہمارے لور کوہستان سے کے چپے چپے سے آئے ہوئے تمام معززین کرام اور میرے سیاسی جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے قائدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائم بہت مختصر ہے، 3-4 منٹ میں کاش کہ میں کمپیوٹر ہوتا تو اس کو 1 منٹ میں 1 بٹن میں آپ کے سامنے دے دیتا۔ آج اس عظیم الشان جرگہ پروگرام ایک اہم موضوع پہ منعقد کرنے پر میں ڈی پی او لور کوہستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یقیناً ایسے پروگرام اور ایسے تقریبات اور ایسے جرگے ان بڑے بڑے اہم مسائل کے حل کے لیے اور ان بڑے بڑے چیزوں کے تدارک کے لیے ایسے محفلیں قائم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جناب والے، یقیناً شریعتی اسلام میں انسان کے قتل کی جتنی بھی حرمت بیان کی گئی ہے، دور حاضر میں اس کی اتنی ہی زیادہ بے حرمتی کی جاتی ہے۔ ناحق قتل، جس طرح علماء کرام نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ناحق قتل جو ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، اس کا جزا جہنم ہے۔ اور آگے قرآن فرماتا ہے کہ وہ طویل زمانہ ابدا، یعنی طویل زمانہ جو ہے وہ جہنم میں رہے گا۔ تو ایسے ناحق قتل اور پھر شک اور غیرت کے نام پر قتل، یہ میں ضرور کہوں گا کہ شریعت میں ضرور غیرت ہے، سب سے بڑھ کر غیرت ہے، لیکن جو مروج قتل اور جو شک کے بنا پر ہوتا ہے یہ شریعت کی غیرت نہیں ہے۔ جناب والا، ناحق قتل جو ہے وہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ناحق قتل ہے۔ میرے محترم سامعین، آج کل یہ وبا جو ہے یہ جہاں کہیں بھی ہے، اس کے وجوہات ہوتے ہیں۔ میرے محترم، جو جس پر الزام لگائے اس کا ایک قائد ہے، اس کے لیے گواہان ہے، اس کے لیے جو سزا جزا دینے والے ہیں، وہاں سے حکم ہوگا اور پھر جو ہے ان پہ نافذ ہوگا۔ البتہ یہ بھی میں کہوں گا کہ اگر کوئی مجھے کہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من رأى مع امرأته فقتلہ، کہ جو کوئی اپنے بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ لے تو اس کو قتل کرے، تو یہ وہ شک کے بنا پر مت لے جائے۔ اس میں واضح کہا ہے کہ من رأى اور پھر معیت، اور اس میں جو تحقیق ہے کہ جو بچشم خود دیکھے، جو بچشم خود اس غلیظ فعل پہ دیکھے، یہ اس کے بارے میں ہے۔ جناب والا، اس کے بارے میں میں اور آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تہمت لگی، جو تہمت لوگوں نے لگائی، تو وہاں اللہ نے کہا تھا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ کیوں مومن
مرد عورت کیوں اچھے گمان نہیں کرتے ہیں کہ وہ شک کی بنا پر جو آج کل وہ مومن پہ اچھے گمان نہیں کرتے ہیں، بلکہ شک کی بنا پر جو ہے وہ اس پہ برے گمان کرتے ہیں، اور پھر جو ہے یہ واقعات رونا ہے۔ آگے آیات میں اللہ فرماتا ہے لولا جاؤ علیہ بأربعۃ شہداء فإذ لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون۔ کیوں یہ چار گواہ پیش نہیں کرتے؟ کیوں یہ چار گواہ پیش نہیں کرتے؟ اگر چار گواہ پیش نہیں کرتے اور پھر شک کی بنا پر اور پھر اپنے غیرت کی بنا پر جو قتل کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہ اللہ کے ہاں جو ہے یہ جھوٹے ہیں۔ جناب والے، چار بڑے گناہ، تین بڑے گناہ کسی احادیث میں آتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین سے عاق ہونا، اور اسی طرح ناحق قتل ہے، جھوٹ بولنا۔ تو یہ ناحق قتل جو ہے یہ سب سے بڑے گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور آگے یہ جس طرح ناحق قتل کا بڑا جرم ہے، اسی طرح زنا کا بڑا جرم ہے۔ ایک طرف ناحق قتل کا جرم، دوسری طرف زنا کا بڑا جرم ہے، لیکن جو وعید زنا پہ بتائی گئی ہے میرے محترم سامعین، اس کے دوائی بھی اسی طرح ہے۔ تو آج کل جو یہ معاملہ چلتا ہے، میرے پاکستان اسلامی ریاست اور اسلامی فلاحی ریاست ہونے کے ناطے آئے روز اس میں ترمیم بھی ہوتے ہیں، اس میں قانون سازی بھی ہو جاتی ہے، لیکن میں دو باتوں پہ آخر میں ختم کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ جرگے کے عنوان سے ہے۔ خطابت کے بجائے جرگے کے روح سے میں ایک دو باتیں کہوں گا کہ آیا یہ شک کہاں سے پیدا ہوگا اور اس شک کا تدارک کیا کرنا چاہیے، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم قتل کرتے ہیں شک کی بنا پر، آیا یہ شک کہاں سے ابھرتا ہے؟ جناب والا، آئے روز ہم دیکھتے ہیں محبت اور عشق کے عنوان سے جو پروگرام بنتے ہیں، محبت اور عشق کے بنا پر جو ڈرامے بنتے ہیں، آئے روز ہم دیکھتے ہیں جو فحاشی اور عریانی کی جو اڈے قائم ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ شک کا بنیاد اور شک کی جڑیں آج کل جو ملک میں ہے یہ فحاشی اور عریانی کی اڈے ہیں۔ جہاں تک جو اس فعل کا تدارک شک کے بنا پر قتل، اس کا تدارک لازمی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے وہ چیزوں کا تدارک لازم ہے جو اس تک پہنچتے ہیں۔ ہم شک تک کہاں سے پہنچتے ہیں؟ ہم شک تک یہاں سے پہنچتے ہیں جو آج کل ہو رہا ہے۔ ایک طرف میڈیا والے، ایک طرف یہ دنیا والے جو اس کو ترقی دیتے ہیں، جو اس کو رواج دیتے ہیں، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ عشق اور محبت کے جو پروگرام ہیں وہ بنا لیتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے عدلیہ، ہمارے عدالتیں اس کو انسانی حقوق تصور کرتے ہیں۔ تو بن جاتا ہے کیا اس میں؟ ایک طرف وہ لوگ اس کو ترویج دیتے ہیں، ادھر ہمارے عدالتیں اس کو حق سمجھتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ ہمارے قلبوں، ہمارے پارکوں میں عصمت دری ہو جاتی ہے، اور ہمارے گلی اور کوچوں میں جو قتل و غارت ہو جاتا ہے۔ تو میرے سامنے یہ ایک بڑا موضوع ہے، کاش کہ اس موضوع پہ بڑے بڑے مقالے ہیں لکھ کے یہاں آتے اور آپ کے سامنے پیش کر لیتے ہیں۔ ڈیپیو صاحب نے ایسے ضخیم موضوع پر یہاں پر رنگکشائی کرنے کے لیے وقت اس کے لیے درکار ہے۔ تو میں آخر میں یہ کہوں گا، جب تک ہم قانون کو اپنے اسلامی دھارے میں نہیں لائیں گے تو اس معاشرے کو ٹھیک کرنا بڑی مشکل ہے۔ جتنا بھی ہم ٹی پی او سے سیمینار رکھیں، جتنا ہم سینہ پھاڑ کے کہیں
لیکن جو اس چیز کے اسباب ہیں اگر ان اسباب کو ہم ختم نہ کریں تو اس چیز کا تدارک مجھے بہت مشکل نظر آتا ہے۔ بہرحال وقت بہت کم ہے، میں اپنے کوہستان والوں کو ایک اور گزارش کروں گا۔ جرگے کے طور پر یہ جرگہ ہے، یہاں پر یہ واقعات آ جاتے ہیں اور زیادہ تر یہ واقعات جو آتے ہیں ہمارے شادی کے بعد لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے غائب ہو جاتے ہیں 2 سال 3 سال 4 سال۔ یہ شرعاً ظلم ہے، قانوناً بھی ظلم ہے، اور یہ آپ کی غیرت نہیں ہے۔ آپ جو غیرت کہتے تھے آپ نے غیرت کو تار تار کر دیا۔ ہم نے واقعہ سنا ہے جہاد میں سنا ہے، ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں کچھ گا رہی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو انہوں نے پوچھا، جا کر اس عورت سے پوچھے وہ کتنے رہ سکتے ہیں۔ یہ سارے واقعات، یہ سارے ماجرا ہمارے سامنے ہیں۔ بہرحال اس بارے میں عوام سے گزارش کریں گے، علماء کرام سے گزارش کریں گے، ہم قانون نافذ کرنے والوں سے گزارش کریں گے کہ ہم انشاءاللہ اس بارے میں اگر انفرادی جانا ہو تو انفرادی جائیں گے۔ جو فعل اور جو کام ہمارے شریعت سے متصادم ہو تو انشاءاللہ ہمارے علماء کرام، ہمارے کوہستان کے غیور عوام اپنے جان قربان کرنے سے بھی درے نہیں کریں گے۔ آخر میں اپنے دونوں بڑے آفیسروں کو دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت آپ لوگوں نے لور کوہستان کو سنوارنے میں جو کمر کس کی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور اس قوم کو آپ نشانہ بشانہ چلنے کی ہمت دے، اور یہ بھی دعا ہے کہ الہ العالمین اس کو سنوارنے تک آپ دونوں کا سایہ دیر تک یہاں کوہستان میں رہے۔ اگر میرے الفاظ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو میں معذرت چاہوں گا، وقت کی بہت کمی ہے۔ وما علینا